کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ اے عطا کرنے والے، مجھے نگاہ بینا، درد رکھنے والا دل، سخاوت والا رزق، تیرے ہی راستے پر اٹھنے والے قدم اور تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہاتھ عطا کرتے۔ گر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دوسروں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے ہم جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کرتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو ہے وہ لاجواب ہے، جو نہیں ملا وہ حواب ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، کہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ آسانیاں بانٹنا سیکھیں، حقیقت میں خود کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ کبھی کبھار رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اے اللہ، ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ بیٹیوں کے تنگ نصیب ماں باپ کی سب سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ بیٹیاں جتنی پیاری ہوتی ہیں ان کے نصیب بھی اتنے پیارے ہوں۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ جتنا بدل سکتے تھے بدل لیا خود کو، اب جس کا شکایت ہے وہ اپنا رستہ بدلے۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔